بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، بھائیوں کو سعادت علی خان کا سلام۔ اور آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اپنے دوست خرم میر کے ساتھ، وہ ویڈیو ہے خوراک کے اوپر، کھانے کے اوپر، جس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور آج کے میرے مہمان ہیں خرم میر صاحب۔ السلام علیکم خرم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں خرم بھائی؟ بالکل، شکر اللہ کا۔ خرم بھائی، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جو خوراک ہے، جی یہ غذائی قلت کا ہمارا ملک جو ہے وہ شکار ہے۔ نہ صرف ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ غذائی قلت جو ہے وہ اس کا شکار پوری دنیا ہو چکی ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں خرم بھائی کہ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو اس کے باوجود یہ غذائی قلت کا شکار کس طریقے سے ہو گیا ہے؟ السلام علیکم۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سہولت دی ہوئی ہے، ہر زرعی ملک ہے ہمارا، ہر چیز سے مالا مال ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار ہے کہ کچھ ہمیں آنا چاہیے کہ جو کھانا ماشاءاللہ بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہی گندم ہوتی ہے، اور اس کے بعد سم ٹائم وہ بیچ میں بارشیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا اس پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے بینگ اے مسلم یا بینگ اے جو ہیومن کہ جناب والا ہم اس کا خیال رکھیں اور ویسٹنگ بالکل بھی نہ کریں۔ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار ایک چاول کا دانہ فرض کریں ہم ویسٹ کر دیتے ہیں تو یار اس سے کیا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ جیسے ہماری 22 کروڑ عوام ہے تو 22 کروڑ چاول جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا تو اس کی کیا کوانٹٹی ہے، کتنے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، اور جو ہم ثواب کے باعث بھی بن جائیں گے ہم۔ تو کائنڈلی آپ بالکل اس کا خیال رکھیں اور کسی بھی صورت میں آپ ویسٹ نہ کریں، ڈالیں ہی اتنا جتنا آپ نے کھانا۔ تو خرم بھائی یہ بات مجھے بتائیں کہ آپ نے ویسٹنگ کی بات کی کہ یہ جو ہماری عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، یہ جان بوجھ کے ویسٹ کرتی ہے، اس کو آگاہی ہی نہیں دی گئی کہ کتنا کھانا لینا ہے، کتنا کھانا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جناب والا دیکھیں، سمجھدار سب ہوتے ہیں لیکن اہمیت کو سمجھ نہیں ہوتے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ گھر والوں کی کمیونٹی کے لیول پہ نا ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں۔ ایک شروع سے آپ ان کو سیکھ دیتے رہیں گے کہ جناب والا بیٹا اس طرح ویسٹ نہیں کرنا، بیٹا گھر میں بھی اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا یہ ویسٹ نہیں ہونا، یہ نہیں، چاہے آپ کے پاس اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیے ہوں، لیکن آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ ویسٹ آپ نے نہیں کرنا، بیٹا یہ آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں، بیٹا جانوروں کو دے سکتے ہیں۔ تو اس اہمیت کو وہ مین جز سمجھ کے وہ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اوور آل امپیکٹ یہ ہوا کہ ہم ماشاءاللہ کبھی بھی اس میں نہیں جائیں گے کہ جو شکار ہو جاتے ہیں قحط کا۔ خرم میر صاحب، آپ کی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات آپ نے انفرادی طور پہ کی ہے، کسی ایک شخص کی بات کی ہے کہ وہ ویسٹ نہ کرے، لیکن یہاں پر تو دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے شادی حال ہیں، سم ٹائم شادی حالوں میں منوں کے حساب سے جو کھانا ہے وہ بچ جاتا ہے، کافی دیگیں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں، جو کوڑے کی زینت بن جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ جناب والا قانون سازی ماشاءاللہ حکومت نے تو کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہر وقت جناب والا کوئی شادی ہوتی تھی تو عزت کا معاملہ سمجھ کے جناب 10 20 کھانے بنائے جاتے تھے، لوگ ادھر ڈالتے وہ ویسٹ۔ انہوں نے پھر کم از کم کیا کہ جناب آپ کو پابند کیا کہ جناب ون ڈش کھانا یہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہے، لیکن اس میں بھی اب یہ ہے کہ ہم نے اور اس سے آگے جانا ہے اور ہم نے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ جی فضول ویسٹ نہیں کرنا، اور ماشاءاللہ آپ اٹھائیں ہی اتنا جتنا آپ کو پتہ ہے آپ کا پیٹ ہے، 2 روٹیوں کا ہے، 3 کا ہے، 1 کا ہے، آپ اتنا ہی کائنڈلی اٹھائیں اور اس کو پوری پلیٹ اور جو کہ صاف کر کے، جو کہ سنت بھی ہے ہماری، تو اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ خرم میر صاحب، آپ نے بھی بات کی سنت کے حوالے سے کہ یہ ہماری سنت بھی ہے، ہم مسلمان بھی الحمدللہ، تو ہمیں اسلامی جو قوانین ہیں، اسلامی طریقے جو ہیں وہ اپنانے چاہیے۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ وہ اسلامی طریقے کچھ ہمیں بتا دیں کھانا کھانے کے، تاکہ والا سب سے پہلے تو بینگ اے مسلم ہمارا کام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کریں تاکہ ہمارا شیطان جو ہے نا وہ ساتھ کھائے نہ، اور جو بھی ہم نے کھانا کھایا ہے وہ ہمارے پیٹ میں ہی جائے، اور اس کے بعد ہم نے وہی لینا ہے جو ہمیں ہضم ہوتا ہے، وہی آپ نے کھانا ہے۔ ایسے خام خی میں ہاتھ نہ ڈالیں اس میں کہ شوق کیا ہے بعد میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کھانا ہے وہی کھائیں، اور سنت کر کے آپ کھائیں گے، اور تھوڑی سی بھوک رکھ کے اگر آپ کائنڈلی یہ اس پہ عمل کر لینا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بیمار بھی کبھی نہیں ہوں گے آپ۔ جی میرے دوستو، آپ نے خرم میر کی باتیں سنی کہ ہم کس طریقے سے جو کھانا ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو یعنی کہ استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں، اور میں بھی صرف یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ خدارہ کھانے کو ویسٹ نہ کریں، اتنا کھانا اپنی پلیٹ میں لیں جتنا آپ کھانا کھا سکیں۔ کہ
چلو آپ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، کسی اور کے منہ کا نوالا بن جائے گا، کسی اور کے جو بھوک ہے اس کو وہ کھانا مٹا دے گا، تو یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں، کھانے کو ویسٹ نہ کریں۔ پتہ نہیں کسان کس طریقے سے محنت کر کے، دن رات ایک کر کے، خون پسینہ بہا کے ہمارے لیے اناج، یہ گندم، یہ پھل یہ اگاتا ہے، اور ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناشکری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور اتنا ہی کھانا لیں کہ جتنا ہم کھا سکیں، اتنا ہی کھانا لیں جتنا کھا سکیں، اور یہ جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو خدا را ویسٹ نہ کریں، اسے دوسرے اپنے بھائیوں کو دیں۔ اگر آپ نے کسی دوسرے فرد کو نہیں دینا تو اس صورت میں آپ کسی جانور کو بھی یہ جو کھانا ہے وہ کھلا سکتے ہیں۔ خدا را کھانے کو ویسٹ نہ کریں، اس کی جو ہے کھانے کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ اسی لیے 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی کھانے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ تو خدا را آپ نے کھانے کو ویسٹ نہیں کرنا۔ اپنے میزبان سعادت علی خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔